اونٹ کے ہونٹ جیسے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ جیسے ہیں, بڑے بڑے ہونٹ ہیں, زبردست ہونٹ اس کو ہونٹ ہے. میں نے دیکھا وہاں کچھ فرشتے متعین ہیں, وہ فرشتے اس کے منہ کو چیرتے ہیں اور اس کے منہ کے اندر بڑا بڑا آگ جیسا گرم گرم پتھر کو اندر ڈال رہا ہے. پھر میں نے دیکھا یہ پتھر اس کے پخان سے باہر ہو رہا ہے, یہ بار بار ہو رہا ہے. وہ آدمی چیخ رہا چلا رہا ہے, اس طرح کو اثر نہیں ہو رہا ہے. میں نے بعد میں پوچھا کہ اے فرشتوں بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کون لوگ ہیں, اس کا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے ہونٹ جو ہے اونٹ کے ہونٹ جیسے ہیں اور اس کے منہ کے اندر آگ جیسا لال لال پتھر, گرم کا پتھر جو ہے کھولتا ہوا پتھر اس کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کے مال کھا جاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں, یتیم کے مال پر جو ہے ظلمن جو ہے قابض بنے بیٹھے ہیں, سانپ بن کے بڑے بیٹھے ہیں, جن میں یتیم کے مال کو یتیم کے حوالے نہیں کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اندازہ کیجیے کتنا خطرناک معاملہ ہے ان لوگوں کا جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں. اللہ نہیں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں انہیں جہنم میں یہ عذاب دیا جائے گا کہ انہیں ان کے منہ کے ذریعے سے جو ہے بڑا بڑا پتھر, گرم پتھر کھولتا پتھر ڈالا جائے گا, پکڑا بات نکلے گا. دوسری حدیث میں نہیں فرماتے ہیں کہ قبر سے کچھ اٹھائے جائیں گے. بابا کہ قیامت کے دن وہ لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں, قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے, اس سے اٹھائے جائیں گے کہ اس کے منہ سے شعلہ نکل رہا ہوگا, اس کے منہ سے شعلہ نکل رہا ہوگا. میں نے پوچھا آگے اس کا معاملہ کیا ہوگا, کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھانے والے ہیں. دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے منہ سے شعلے پھوٹ رہے ہوں گے, جن کے آنکھ سے شعلے پھوٹ رہے ہوں گے, جن کے ناک سے شعلے پھوٹ رہے ہوں گے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ سے شعلے پھوٹ رہے ہیں, آگ کا بھبوکا نکل رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون جن کے آنکھ سے, کان سے اور اس کے جو ہے منہ سے شعلے نکل رہے ہیں. میں نے پوچھا, کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں یتیم مال کھا جاتے ہیں, یتیم کے مال کھا جاتے ہیں, یتیم ظلم زیادتی کرتے ہیں, یتیم کو باپ کے مرنے کے بعد اس کا حق نہیں دیا کرتے. یہ ہمارے یہاں حاجی معاملہ ہو رہا ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ جب یتیم اگر یتیم بہت چھوٹا ہے تو اس کے مال کی پرورش کرو, دیکھ بھال کرو اس کو جو ہے, لیکن اس کے مال میں سے اگر تم جتنی محنت کے بغیر دے سکتے ہو, محنت کر رہے ہیں, اس کی مال حفاظت کر رہے ہیں, اس کو بغیر دے سکتے ہیں. اگر ویسے ہی بڑا ہو جائے جیسے اس کو ہو جائے, اس کے مال کے حوالے کر دو, اس کے حوالے کر دو. اسلام کہتا ہے اس کو فوراً اس کو دے دو جو ہے. اگر وہ ہوش بچہ ہے, شعور اس کو نہیں ہے, تو جب تک شعور نہ آئے, شعور آنے تو اس کے مال کی دیکھ کر سکتے ہو, اور اس میں باقاعدہ ضرورت لے بھی سکتے ہو, جناب نے اجازت دی ہے. لیکن ظلمن اور اس کو جو ہے ظلمن اور بدنیتی سے لینا یہ ظلم ہو جاتا ہے. لیکن دیکھ ریکھ کے لیے بطور مجبوری اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث باتیں ہیں, ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے, جنت میں کے جائیں گے. اس نے کہا قاطع رحم, ایک وہ آدمی ہے رشتہ توڑنے والا. پھر فرمایا المنان, وہ آدمی جو احسان جتلاتا ہے, کسی کو کچھ دیا پھر کہا میں نے آپ کو دیا تھا, کسی اچھا سلوک کر دیا کہا میں اچھا سلوک کیا تھا, احسان جتلانے والا. اور دوسری حدیث میں مانا گیا کہ وہ آدمی جو جنگ کے جنگ لڑنے گیا ہے, جب جنگ کا موقع آیا تو وہاں سے پیچھے ہٹ رہا ہے, جنگ سے بھاگ رہا ہے, تو ایسا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا. تیسری حدیث میں مانا گیا کہ وہ آدمی والآکل والدیہ ہے, وہ آدمی جو ماں باپ کو نافرمان ہے, ماں باپ کے ساتھ ناجائز سلوک کرتا ہے, ماں باپ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, ماں باپ کے ساتھ لعن طعن کرتا ہے, ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے, تو ایسا آدمی بھی نہیں جائے گا.
ماں باپ جس کا بڑا اونچا مقام ہے، حدیث میں کافی احادیث آئی ہیں اس تعلق سے کہ ماں باپ سے سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، بلکہ یہ کہا گیا کہ ایسا آدمی ملعون ہے، ایسا آدمی لعنت کا مستحق ہے جو ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، مجھے الوال رہو، ماں باپ کو لعنت کرتا ہے، ایسا ملعون ہے۔ اور تیسری ایک حدیث بتایا گیا کہ المسبل ازارہ، وہ آدمی جو اپنے پاجامے کو نیچے رکھتا ہے، ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، ایسا آدمی جو اپنے پاجامے کو، اپنے پینٹ کو ٹخنا نیچے رکھتا ہے، ایسا آدمی بھی جنت نہیں جائے گا۔ ہاں اگر کسی کا آدمی، کسی کا پیٹ ہی اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس کا پاجامہ اوپر چڑھتا نہیں ہے، مجبوری اس کی ہے، پیٹ بڑا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ چڑھتا ہے اور نیچے آ جاتا ہے، اس کا معاملہ الگ ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ایسا آدمی جنت نہیں جائے گا، اب اس نے کہا حضور میرا عجیب معاملہ ہے، میرا پاجامہ تو نیچے آ جاتا ہے، میری لنگی نیچے آ جاتی ہے، فرمایا اے بکر تیرا معاملہ نہیں ہے، تمہارا معاملہ لگے، تم تو شوق سے نہیں کر رہے ہو، تمہاری مجبوری ہے، تمہارا پیر نیچے آ جاتا ہے، تمہارا لنگی نیچے آ جاتی ہے، لیکن ایسا آدمی شوق سے اپنے پاجامہ نیچے کرتا ہے، ٹخنے سے کرتا ہے۔ ہمارا یہ بھی عجیب معاملہ ہو گیا ہے، آج لڑکیوں کے پاجامے اوپر اٹھ رہے ہیں، آج ہمارے عورتوں پہ پاجامے اوپر اٹھ رہے ہیں، لڑکیوں پہ پاجامے نیچے جا رہے ہیں، الٹا ہو رہا ہے۔ اسلام نے کہا تھا کہ عورتوں کی ٹخنا کھولنا حرام ہے، ٹخنا کھولنا حرام ہے، اور سر سے پاؤں تک پردہ ہے، اسلام نے تعلیم دی تھی۔ ہم کہا تھا کہ مردوں کے لیے ٹخنا کھولنا ضروری ہے، ایسا ٹخنا جو ڈھکا رہتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، انہوں نے فرمایا تھا، لیکن الٹا ہو رہا ہے، لڑکے ٹخنے ڈھانکتے ہیں لیکن ٹخنے کھولتی ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، انہیں باتیں ہیں کہ المسبل ازارہ، کہ وہ آدمی، وہ انسان جو اپنے کپڑے کے نیچے کیے رہتا ہے، ایسا آدمی بھی جہنم کا ایندھن بنے گا اور وہ جنت سے نہیں جائے گا۔ اور فرمایا آکل مال یتیم، وہ آدمی جو یتیم کا مال کھا جاتا ہے، یتیم کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، یتیم کے مال کے ساتھ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، بدنیتی کا شکار ہے، کوئی بھی چیز کی کھا جاتا ہے، اس کا حق نہیں دیتا ہے، تو ایسا آدمی بھی جنت سے محروم رہے گا، جنت نہیں جائے گا۔ جی اس حدیث سے بتا رہی ہے یتیم کا کیا معاملہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک دیکھے، اپنا محاسبہ کرے کہ کیا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، کیا ہم یتیم کی طرف جاتی کرتے ہیں، کیا ہم یتیم میں برا سلوک کر رہے ہیں؟ اگر ایسا کر رہے ہیں تو غلط اللہ کے واسطے سے بچا جائے، چونکہ بات بہت ہی یہاں بات پتے کی ہے۔ آپ یتیم کا مال آپ لیتے ہیں، آپ ہڑپ کریں گے، اور اسے فائدہ آپ کی اولاد اٹھائے گی، فائدہ آپ کی اولاد اٹھائے گی، اگر بچے اٹھائیں گے، مجرم تو آپ ہوں گے کیونکہ لیا آپ نے ہے، آپ نے اس کو قبضہ کیا ہے، فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے، کوئی اور کھا رہا ہے، کھائے کوئی اور عذاب بھگتے آپ، جہنم میں آپ جائیں۔ جی میں نے مضمون لکھا تھا اور پہلے اس میں نے اشارہ کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی، کسی باپ نے اپنے بیٹے کی خاطر بے ایمانی کی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، یتیم کا مال کوئی بھی مال ہڑپ کر لیا ہے، اور وہ باپ مر رہا ہے، مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس باپ کو اگر روح ڈال دے، بولنے طاقت کہے کہ اے میرے بیٹے، میں جو کچھ کیا تھا تیرے لیے کیا تھا، جو کچھ میں نے کیا تھا تیرے لیے کیا تھا، میں بے ایمانی کی ہو، شیطانی کی ہو، تیرے لیے کیا تھا، اے میرے بیٹے آ تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں بیٹھ جا۔ تو کیا خیال ہے، بیٹا آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، کہے گا کہ اپنا مال اپنے پاس میں، وہ ضرورت نہیں ہے۔ جس اولاد کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، وہ اولاد آپ کی قبر کو نہیں لائے گا، آپ کی مصیبت نہیں بانٹے